سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار بن گئے۔ ذرائع کے مطابق جلیل عباس جیلانی کے بارے میں قیاس آرائیاں ہیں کہ ان کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے منظور کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ سابق پاکستانی سفارتکار عبدالباسط نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کو پاکستان کا نگران وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے۔ انہوں نے جلیل عباس جیلانی کو نگران وزیر اعظم بننے پر مبارکباد بھی دی۔ سرکاری طور پر کوئی اعلان سامنے نہ آ سکا۔ جلیل عباس جیلانی مارچ 2012 سے دسمبر 2013 تک سیکرٹری خارجہ کے منصب پر بھی فائز رہے۔ پچھلی حکومت کا بوجھ بدترین غفلت اور ناکامیوں کی وجہ سے ہم پر پڑا۔ 9 مئی آرمی چیف کے خلاف سازش تھی، کامیاب ہو جاتی تو نتائج بھیانک ہوتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں آخری خطاب۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ مختصر ترین عرصہ ہے جہاں بے پناہ چیلنجز اور مشکلات کا سامنا تھا۔ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے دل خراش واقعے سے ہم سب نے سبق سیکھنا ہے۔ ایک طرف ایک جتھا تھا، دوسری طرف قوم کا اتحاد تھا۔ آرمی چیف نے اپنی پختہ لیڈرشپ دکھائی اور معاملات گھنٹوں میں قابو میں آ گئے۔ پاکستان کی 15ویں اسمبلی آج تحلیل ہوگی۔ وزارت پارلیمانی امور نے قومی اسمبلی تحلیل کی سمری وزیر اعظم کو بھیج دی۔ وزیر اعظم سمری صدر مملکت کو ارسال کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر 48 گھنٹوں میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند ہیں۔ صدر کے دستخط نہ کرنے کی صورت میں اسمبلی 48 گھنٹوں میں از خود تحلیل ہوگی۔ دوسری جانب چوتھی اسمبلی کی مدت مکمل، لیکن کوئی وزیر اعظم 5 سال نہ رہا۔ موجودہ اسمبلی کے پہلے وزیر اعظم عمران خان کو آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اور شہباز شریف اعتماد کا ووٹ جیت کر وزیر اعظم بنے تھے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو وزیر اعظم سے ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق ہونے کی امید۔ راجہ ریاض نے کہا کہ آج وزیر اعظم سے ملاقات متوقع ہے، اگلے 3 دن میں نگران وزیر اعظم کا نام فائنل ہو جائے گا۔ ممکن ہے وزیر اعظم سے کل دوبارہ ملاقات ہو۔ ڈیڈ لاک کے سوال پر اپوزیشن لیڈر نے جواب میں کہا کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں، آج اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، 3 دن کا وقت ہے، اس میں مل کر نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کریں گے، کوئی بہتر نام ہوگا جسے عوام اور میڈیا سراہیں گے۔ پاک آرمی موجودہ اور آنے والے دنوں کے چیلنجز کا ادراک رکھتی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے جہلم کے قریب ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے سربراہ کو اسٹرائک کور کی کارکردگی پر بریفنگ دی گئی۔ دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک افواج دشمن قوتوں کے تمام حربوں کو خاک میں ملانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا معطلی کی استدعا مسترد کر دی۔ عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی فوری سزا معطلی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سزا معطلی کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیے۔ اڈیالہ جیل منتقلی اور جیل میں سہولیات کی فراہمی کی درخواستوں پر سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے نمائندگان سے جمعے تک جواب طلب کرتے ہوئے پیٹیشن پر سماعت 11 اگست تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں توشہ خانہ کے تحائف اوپن آکشن کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیصلے کے بعد توشہ خانہ آکشن سے وصول رقم یتیم بچوں کی فلاح کے لیے تقسیم ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں میں فل کورٹ درخواست مسترد کیے جانے کے بعد سے کیس کا ٹائٹل تبدیل کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے گزشتہ سماعت پر کہا کہ وہ گوشہ نشین ہیں۔ ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ کیس ٹائٹل ان کے نام کے بجائے کسی اور نام سے بدل دیا جائے۔ پہلی سماعت پر جسٹس فائز عیسیٰ کا اعتراض تھا کہ آخر میں آنے والی درخواست پہلے لگا دی گئی۔ فل کورٹ مسترد ہونے کے حکم میں سپریم کورٹ ویب سائٹ پر مقدمے کا عنوان چیئرمین PTI کے نام سے ہے۔ حکومت کا آخری روز بھی عوام کو ایک اور جھٹکا۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 81 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے جون کے لیے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اطلاق صرف اگست کے بلوں پر ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام صارفین پر ہوگا۔ لائف لائن، الیکٹریکل وہیکل چارجنگ اسٹیشنز اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج پھر زبردست تیزی، انڈیکس کی ایک بار پھر 48,000 کی حد بحال ہو گئی۔ کاروبار کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 797 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 48,227 پر بند ہوا۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 45 پیسے کمی کے بعد 287 روپے 46 پیسے پر آ گیا۔
एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम में फहीम अशरफ, तैयब ताहिर और टेस्ट मैचेस में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले सऊद शकील को भी शामिल कर लिया गया। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने ACC एशिया कप के लिए 17 रुकनी और अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सऊद शकील को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया, मगर एशिया कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस का नया तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। पाक भारत टाकरे की नई तारीख भी सामने आ गई। नए शेड्यूल के मुताबिक पाक भारत मैच अब 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 11 के बजाय 10 अक्टूबर को होगा। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। ICC ने वर्ल्ड कप के 9 मैचेस को रीशेड्यूल किया। नए शेड्यूल में पाकिस्तान के 3 मैचेस की तारीखें तब्दील की गई हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम T20 क्रिकेट में 10 सेंचुरियां स्कोर करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में अपने T20 करियर की 10वीं सेंचुरी स्कोर की, जिसके बाद वो वेस्ट इंडीज के लेजेंड बल्लेबाज क्रिस गेल के बाद ये एजाज़ हासिल करने वाले तारीख के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं।